إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا، تمام چرند پرند درند بنائے، آسمان بنایا، زمین بنائی، دنیا کے تمام انواع و اقسام کی چیزوں کو بنایا۔ بعد صلاۃ والسلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ناقائے نامدار تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دینی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 2 رمضان المبارک ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہوشیار کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الناس قد اذن لکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلہ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینے نے سایہ فکن کیا ہے جو بہت ہی برکتوں کا حامل ہے، رحمتوں کا حامل ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، ادب احترام کا مہینہ ہے، رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام اے ایمان والو تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ روزے کی اہمیت کو یہاں پر واضح کیا گیا یہ رمضان المبارک کا روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مہینے کے لیے امت محمدیہ کے اوپر فرض کیا ہے فرض کا معنی کیا ہے کہ ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہر حال میں اس کو ادا کرنا جو فرائض اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عائد ہیں اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے اور یہ روزہ کون رکھے گا کس کے اوپر ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بني الاسلام على خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے 5 چیزیں ہیں 5 فرائض ہیں اس فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے تو سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی شہادت اللہ الہ الا اللہ ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دینا یہی توحید ہے اور اس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے جب تک کہ ہم اس کلمے کو نہ سمجھیں گے ہم اسلام کے اور جو بنیادی فرائض ہیں بنیادی عقائد ہیں نہیں سمجھ پائیں گے لہذا اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کے اوپر کیا ضروری ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ اس کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کہ جس کا جی چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے اور جس کا جی چاہے انکار کرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل اور دماغ کو کھلی آزادی دے دی اس پر زبردستی نہیں کیا کہ کرنا ہے تو کرنا ہے واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کھلے مزاج سے اپنی چوائس سے اس چیز کو پورا کرنا ہے صحیح و غلط کی تمیز کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تمام چیزوں کو اچھے کو برے کو حرام کو حلال کو جائز کو ناجائز کو سب چیز کو واضح کر کے بیان فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر جس کا جی چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے اسلام لیا اسلام میں داخل ہو جائے اور جس کا جی چاہے انکار کرے واضح طور پر تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ یہ ہے اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنا لا الہ الا اللہ ہم صرف یہ کہنے لگے کہ اللہ ایک ہے نہیں ہوگا بلکہ ہم اس بات کو اپنے دل سے گواہی دیتے ہیں یقین جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا بنانے والا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی حاجت روائی کو پیش نہیں کرتے یہی کرنے کی بنیاد ہے تو کلمہ تو یہی کہتا ہے کہ جب تم نے ایک اللہ کو مان لیے تو اب اس میں اپنی مرضی کا دخل نہیں ہے غور سے سنیے گا کسی بھی معاملات کے اندر
اپنے مرضی کا دخل شریعت کے اندر نہیں ہو سکتا. کوئی بھی معاملات کو اٹھا کے دیکھنا ہے، کوئی پہننے کا مسئلہ ہو، کھانے کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، کاروبار کا ہو، معیشت کا ہو، کھیتی باڑی کا معاملہ ہو، آپس میں میل جول کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملات کے اندر آپ دیکھ جائیں، اس میں شریعت کے اندر اپنے مرضی کا دخل نہیں ہو سکتا. ہمارا من یہ کرتا ہے، ہمارا یہ من کرتا ہے، یہ اپنی من نہیں، منمانی طریقہ نہیں ہو سکتا. تو جب ہم ایک اللہ کو مان لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے زمرے میں داخل ہو گئے. اب جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بعد میں نماز کی ادائیگی کرنا. یہ فرض ہے، فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، معافی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں کہ ہم دو چار روز پڑھ لیے پھر بعد میں پڑھ لیں گے، دو کو روزہ رکھ لیے پھر بعد میں رکھ لیں گے، من کیا تو کیا، من کیا تو نہیں کیا. مرضی کا دخل نہیں ہے. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے جو بتایا کہ تمہارے گھر میں جو بچے ہوں وہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دو. اس کو ساتھ میں اپنے پاس نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لاؤ، یا پھر نہ پڑھ رہے ہو تو وہاں پہ انتظار کرو. تو ماں باپ جیسی حرکت کرتے ہیں بچے بھی ویسے ہی نقل کرتے ہیں. ہر گھر میں بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. جب ماں نماز پڑھتی ہے، ماں دعا کرتی ہے، ماں تسبیح گنتی ہے، تو دیکھا کہ اس کی بچیاں اور اس کے بچے بھی تسبیح گنتے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شریعت نے کہا کہ 7 سال کی عمر میں اس کو نکلے اور 10 برس کی عمر میں آ جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو ایسی صورت میں اس کے کھانے پینے کو لگاؤ، اس کو تعلیمی ضرب لگاؤ، اس کو تھوڑا سا تربیت دو، اس کو سکھلاؤ سمجھاؤ. اگر وہ بات نہ مانے، شریعت کے دائرے سے الگ ہونا چاہے تو اس کو تعلیمی کارروائی ملے. تو ایسی صورت میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر 10 سال کی عمر میں، آج کے موجودہ وقت میں تو بچے 10 سال میں جوان ہو جاتے ہیں، بلوغت کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں. بچیاں 9 سال میں بالغہ ہو رہی ہیں، 9 سال کی عمر میں بالغہ ہو رہی ہیں. اور ابھی ہریانہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا نا کہ 9 سال کی بچی نے ایک بچے کو جنم دیا. تو 9 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغہ ہو رہی ہیں، بالغ ہو رہی ہیں، اس کا حیض آنا، MC آنا شروع ہو جا رہا ہے. تو اس کے بعد میں اس کے اوپر نماز کا ہونا فرض ہے. بلوغت کے بعد میں اگر کوئی بچے فوت کر جاتے ہیں تو یقیناً اس سے قبر میں سوال ہو. تو نماز کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے. نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی عمر کے لیے، کسی بھی صورت میں. اور چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے، لیکن نماز ایک ایسی صورت ہے کہ اس میں کسی بھی صورت میں، کسی بھی صورت میں، آپ گھر پر ہوں، آپ سفر میں ہوں، آپ کھیتی کر رہے ہوں، آپ کاروبار کر رہے ہوں، آپ اگر بیمار بھی ہیں، آپ بستر مرگ پر بھی ہیں، آپ کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، آپ کی اگر عقل کام کر رہی ہے، سوچ سمجھ کا مانتا ہے، اس وقت بھی آپ کے اوپر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنا ہے، اس میں معافی نہیں. آگے چلیے. تیسری صورت ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا. زکوٰۃ جو مالدار ہیں، صاحب حیثیت والے ہیں، اس کے اوپر اس کی بات انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی. حج کرنا یہ فرائض میں داخل ہے. آپ آج غریب ہیں، کل کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دیا، مال دیا، اسباب دیا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے. زکوٰۃ تو سارے سال ہے، مال کے اوپر ہے. 5ویں چیز جو بتائی گئی وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے. رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے. تو رمضان المبارک کا روزہ کون رکھے گا؟
سے پہلے بنیادی شہادت بتائی گئی، شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا تو اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ تو اب مسلمان کا ہونا ضروری ہے، عقل مند، بالغ، مرد عورت، تندرست، اور جو گھر پر مقیم ہیں، جو گھر پر رہ رہے ہیں، ان کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کیا ہے؟ متقی کیا ہے؟ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور جس بندے کے اندر تقویٰ کی صفت پائی جاتی ہے نا، جس کے اندر اللہ کی خشیت آ جاتی ہے نا، تو یاد رکھے کوئی انسان گناہوں سے بہت دور بھاگتا ہے۔ گناہ اس کے نزدیک آتا ہے لیکن اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو گناہوں سے بچتا نہیں، جان بوجھ کے گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر تقویٰ کہاں ہے؟ اس نے تو اسلام کا مذاق بنایا نا۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے معاہدہ کیا، لا الہ الا اللہ، یہ عہد و پیمان ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اب میں تیرے سوا اس کائنات کے اندر میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، کسی کی پوجا نہیں کروں گا، کسی سے اپنی ہاتھ جوڑائی کے لیے ہاتھ پیش نہیں کروں گا، بلکہ جو مانگوں گا تجھ سے مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم ایک مانگیے تو اللہ تعالیٰ کے فرائض کا اگر انکار کریں گے تو کیا اسلام کے دائرے میں آپ رہیں گے؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اور کفر کیا کہتے ہیں؟ کہ جان بوجھ کر کے حق بات کو چھپا لینا، اس کو بیان نہیں کرنا، اس کے اوپر چلنا نہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اس روزے کی بابت، اس روزے کو انسانوں کے اوپر 3 حصے میں تقسیم کیا گیا۔ ایک تو وہ آدمی جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تندرست ہے اور گھر پر ہے، اس کے اوپر روزے فرض ہیں، ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے۔ دوسرے، جو آدمی کے بیمار ہیں، مریض ہیں، مرضیہ ہے، حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، جس کو کسی طرح کی کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، یا وہ مسافر ہے، دودھ پلانے والی ہے، اس کو اندیشہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو دودھ سوکھ جائے گا، میرے بچے کی تکلیف پریشانی بڑھ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا ہے کہ روزے کے ایام میں اس کو چھوڑ دیں، لیکن روزہ جب پورا ہو جائے اس کے بعد جو خالی ہو اس میں اس کو پورا کر لیں، روزہ معاف نہیں ہے، روزہ کو رکھنا ہے۔ اسی طرح حمل والی ہے، اسی طرح اس مریض کے بارے میں تو حکم ہے جس کو رمضان میں اگر کوئی عذر شرعی آ گیا، بیماری لاحق ہو گئی، دوا کھانا اس کے لیے ضروری ہے، ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو رخصت دیا ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رمضان کے بعد اس روزے کو جو تمہارے چھوٹ گئے ہیں پورا کرو، معاف نہیں کیا کرو۔ مسافر ہیں آپ، تندرست ہیں، طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، لیکن آپ کا دور دراز جگہوں میں سفر ہے، تو سفر کے اندر بہت طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، نماز پڑھنے میں بھی دقت ہے، افطاری میں بھی دقت ہے، سحر کی بھی دقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا ہے کہ آپ سفر کے دوران روزہ چھوڑ کے اگر روزہ رکھ لیتے تو بہت بہتر بات ہے، لیکن اگر روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو بعد میں اس کو پورا کر دیا۔ 2 صورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ آدمی جو ضعیف العمر کو پہنچ گیا،
ایسا آدمی جس کی عمر زیادہ ہو گئی، جس کی قوت و طاقت ختم ہو گئی، جو روزہ رکھنے کی صلاحیت کو کھو چکا، وہ انسان بچے کے معافی ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ ہم ایک آدمی کو بچپنا دیتے ہیں، پھر اس کو جوان کرتے ہیں، پھر اس کو بڑھاپے میں اس طرح کر دیتے ہیں گویا کہ وہ بچے کے مانند ہو۔ وہ خود سے کام نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا، نہا نہیں سکتا، ایک جیسے دوسرے جا نہیں سکتا۔ ویسے لوگ یا جو دائم المریض آدمی ہے، ایسا مرد جو ہمیشہ زندگی بھر اس کے ساتھ ہے، جو چھوٹ نہیں سکتا، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو مزید اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ بتا دیا ہے ایسے لوگ روزہ نہ رکھیں، روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا چاہیے، اس کے روزے کی کفایت کریں، روزے کی کفایت کریں۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جس کے اندر کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے، وہ اطمینان سے روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، روزہ کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ کام کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کام کرنے میں دقت ہوتا ہے، کام نہ کرنے میں پھر دقت ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی لوگ روزہ چھوڑتے ہیں تو اس کا بہت ہی بڑا برا انجام، بہت ہی بڑا اور برا انجام وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی آئے اور میرے بازو کو پکڑ کے لے چلے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے اوپر مجھے چڑھانا چاہا، میں چڑھ نہ سکا، میں نے کہا کہ میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ نہیں سکتا، تو ان دونوں آدمیوں نے میرے بازو کو پکڑ کے پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے بہت سارے لوگ کی پکار کو سنی، تو کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جس کی چیخ و پکار اتنی زیادہ ہے؟ تو کہا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں۔ پھر جب آگے لے جایا گیا تو میں نے دیکھا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے، پیر اوپر ہے اور اس کا سر نیچے کی طرف ہے، اور اس کی منہ کو چیرا جا رہا ہے اور اس سے منہ سے خون لہو نکل رہا ہے، اور بہت ان کی پکار کی حالت کے اندر ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی کڑی سزائیں دی جا رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو رمضان المبارک کا روز مہینہ تو پائے لیکن اس میں انہوں نے روزے نہیں رکھے اور اس نے روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور روزے کو انہوں نے چھوڑ کے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، جس کو کوئی عذر شرعی نہیں تھی، لہذا اس کو اللہ کی جانب سے اس سزا دینے کے اوپر فرشتوں کو معمور کیا گیا ہے اور اس کو سزا اور عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ غور کریں، یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑی پاکیزگی کا مہینہ ہے، بڑے ہی ادب و احترام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر مومن کی روزی کو بڑھا دی جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ رمضان کے اندر کے بہت سارے اور بھی باتیں ہیں۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، ثواب کا مہینہ، نیکیوں کے موسم کا مہینہ، اس لیے اس مہینے کے اندر رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا گیا۔ اس مہینے کے اندر عام دنوں کے مقابلے میں اگر کوئی شخص فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرض کا ثواب حاصل ہوتا ہے، جو نوافل ادا کرتا ہے اس کا مرتبہ مقام فرائض کے برابر کیا جاتا ہے۔ ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے لہذا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہمارے اوپر سایہ فکر ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر
العالمين والحمد لله.